جی وتحقيق ذلك أنهم قالوا إن الاستقراء إما تام يتصفح فيه مجهول حال الجزئيات بأصلها وهو يرجع إلى القياس معلوم راجع يرجع إلى القياس المقسم اسم فاعل مقسم كقولنا كل حيوان إما ناطق أو غير ناطق وكل ناطق حساس وكل غير ناطق من الحيوان حيوان حساس ينتج كل حيوان حساس وهذا القسم يفيد اليقين. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر قیاس کی حجت کی دوسری قسم ہے استقراء. استقراء کی مصنف علیہ الرحمہ نے جو تعریف کی ہے وہ ہے کہ جزئیات کا تصفح کرنا، حکم کلی کو ثابت کرنے کے لیے، حکم ثابت کرنے کے لیے ایسا حکم جو کلی ہے یا کلی کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے. جی اچھا جی. تو اگر ترکیب توصیفی ہو تو پھر تو واضح ہے کہ بھی حکم ایسا حکم جو کلی ہے. اضافت ہو تو پھر دونوں صورتوں کو شامل ہے، لیکن مراد پھر بھی یہ ہے کہ بے حکم کلی. کیا حکم کلی؟ تو اس کی تحقیق ذرا غور فرمائیں جی. بھئی ثابت یہ کرنا ہے کہ استقراء سے جو ثابت ہوتا ہے نا وہ حکم کلی ہوتا ہے، حکم جزئی نہیں ہوتا. استقراء سے جو حکم ثابت کرنا ہے وہ حکم کلی ہوتا ہے، حکم جزئی نہیں ہوتا. توجہ کریں جی. اس تحقیق اس کی کہ بھئی مطلوب بالاستقراء کیا ہوتا ہے؟ حکم کلی ہوتا ہے. تحقیق اس بات کی یہ ہے کہ علماء نے کہا ہے، مراد مناطقہ نے، کہ علماء نے کہا ہے کہ استقراء دو قسم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے استقراء تام، ایک ہوتا ہے استقراء ناقص. جلدی کر کے آکھیں جی. تحقیق اس کی یہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ استقراء دو قسم پر ہے، ایک ہوتا ہے استقراء تام اور ایک ہوتا ہے استقراء ناقص. استقراء تام یہ ہے کہ سارے جزیات کا حال معلوم کر لیا جائے. کیا استقراء تام یہ ہے کہ ساری جزیات کا حال معلوم کیا جائے. تو جب سارے نے کر لیا تو خام خواہن حکم کلی لگنا ہی لگنا، جو تو پیچھے رہے کچھ ہے نہیں گئی جی. پھر ایک باری استقراء تام کے کہ ساری جزیات کا حال معلوم کیا جائے، کر لیا جائے. پھر ایک باری استقراء تام یہ ہے کہ ساری جزیات کا حال معلوم کر لیا جائے. یہ جو استقراء تام ہوتا ہے نا یہ لوٹتا ہے قیاس مقسم کی طرف. کس کی طرف؟ قیاس مقسم کی طرف. کیا کہ جی یہ جو استقراء تام ہے یہ لوٹتا ہے قیاس مقسم کی طرف. سنیں، قیاس مقسم یہ ہوتا ہے کہ شے کی جزیات کو اما او کے ساتھ تقسیم کر دے سارا. تو دیکھتے جائیں آخر میں نتیجہ نکلے گا کہ سارے ہی ایسے ہیں، سارے ہی ایسے ہیں. تو یہ تیسرا تو حکم کلی ثابت ہو جانا خام خواہ. کیا کہ قیاس مقسم یہ ہوتا ہے تقسیم کرنے والا قیاس اما یا یہ ساری جزیات کا تصفح کر لینا. مثلا دھیان کریں، دیکھ ادھروں کہ بھئی ہم نے یوں کہا کلو حیوان، ہر حیوان یا ناطق ہے یا غیر ناطق ہے. دو قسم ہو گیا. پھر ہر ناطق بھی حساس ہے اور ہر غیر ناطق من الحیوان بھی حساس ہے. کہ حیوان دو قسم ہے، حیوان ناطق یا غیر ناطق. تو جو حیوان ناطق ہے وہ بھی حساس ہے، جو حیوان غیر
غیر ناطق ہے وہ بھی حساس ہے. اب ان کو تقسیم کر کے جب سارے افراد وچ آ گئے تو اب یہ کلیہ ثابت ہو گیا کہ کلو حیوان حساس، کلو حیوان حساس. حساس. سارے حیوان ناطق ہیں یا غیر ناطق ہیں؟ پھر جو جتنے ناطق ہیں وہ بھی حساس ہیں، جتنے حیوان غیر ناطق ہیں وہ بھی حساس. ایتھو کلیہ ثابت ہو گیا کہ سارے حیوان حساس ہیں. اے مطلب اے حکم کلی ثابت ہو گیا. بھی اساں پہلو حیوان دی جزیاں ویکھیاں بھی جزیاں نے دو، ایک کے ناطق تے ایک کے، غیر ناطق. پھر اساں ویکھیا بھی جڑا ناطق ہے وہ بھی حساس ہے، جو غیر ناطق ہے یہ بھی حساس ہے. وہ بھی حساس ہے جی. اور تحقیق اس کی اور تحقیق اس کی یہ ہے. اچھا وہذا القسم یفید الیقین، یہ جو قسم ہے استقراء تام کی یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. یہ جو قسم ہے استقراء کی یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. بھائی سارے انج دے نے بھئی جدو پیچھے بچے ہی نہیں تو یقین نہیں ہو گیا بھی سارے انج دے نے ہیں. اے گل جی ہن تو یقین ہو گیا، پیچھے رہا جو کوئی نہیں جی. اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ علماء نے کہا ہے بے شک استقراء یا تام ہے جتے چھڑے اگو سجن آ رہی دوجا تصفو کیا جائے اس میں سارے جزیات کے حال کا، اور یہ استقراء لوٹتا ہے قیاس مقسم کی طرف. جیسے ہمارا قول کلو حیوان اما ناطق و غیر ناطق، اور کلو ناطق حساس و کلو غیر ناطق من الحیوان حساس. تو جب سارے ہی حساس نے تو نتیجہ دے گا کلو حیوان حساس. تے جدو ساریاں دا پتہ لگ گیا تے اور یہ قسم فائدہ دیتی ہے یقین کا. جدو پیچھے بچی جو کوئی شے نہیں جی. اور تحقیق اس کی یہ کہ کہا ہے علماء نے بے شک استقراء یا تام ہے تصفح کیا کرتا ہے ساری جزیات، وہ کیا جاتا ہے اس میں ساری جزیات کے حال کا. ایسا کرنا ہے اس قیاس نے تھوڑا ہی کرنا ہے جی. کمال ہے جی جی. اور وہ ہوتا ہے قیاس مقسم، یعنی یہ استقراء جو ہے جیسے ہمارا قول کلو حیوان اما ناطق او غیر ناطق وکل ناطق حساس اور وکل غیر ناطق من الحیوان حساس، تو نتیجہ دے گا کلو حیوان حساس. شاباش اور یہ قسم فائدہ دیتی ہے یقین. شاباش یہ استقراء تام ہے. یہ استقراء تام ہے. شاباش جی شاباش جی. اس کے لیے ہے کہ کہا ہے علماء نے کہ بے شک استقراء یا تام ہے کہ ایسا تام کہ تصفح کیا جاتا ہے اس میں ساری جزیات کا، اور یہ قسم لوٹتی ہے قیاس مقسم کی طرف. جیسے ہمارا قیاس تقسیم کرنے والا اما او کے ذریعے بھی کلی دے جزیات نو پہلے تقسیم کرنا پھر حکم کلی لانا جی. جیسے ہمارا قول کلو حیوان اما ناطق او غیر ناطق وکلو ناطق حساس وکلو غیر ناطق من الحیوان حساس، تو نتیجہ دے گا کلو حیوان حساس، اور یہ قسم فائدہ دیتی ہے یقین. ایک ہو گیا جی. ہن آئندے نال جڑا کیا استقراء تام ہے کیڑا حکم ثابت ہویا کلی کے جزی. یہ گل جڑی کلی تے رہن تو کلی تے رہو جی جی. وَإِمَّا نَاقِصٌ يَكْتَفِي بِتَتَبُّعِ أَكْثَرِ الْجُزِيَّاتِ كَقَوْلِنَا كُلُّ حَيَوَانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْأَسْفَلَ عِنْدَ الْمَدْغِ لِأَنَّ الْإِنسَانَ كَذَلِكَ وَالْفَرَسَ وَالْبَقَرَ كَذَلِكَ إلى غير ذلك مما صادفناه من أفراد الحيوان، وهذا القسم لا يفيد إلا الظن، إذ من الجائز أن يكون من الحيوانات التي لم نصادفها ما يحرك نون ہے نا تیت نہیں نا جنون اچھا بس لم نصادف يحرك فكه الآل عند المدغ كما نسمعه في التمساح. اچھا جی استقراء کی دوسری قسم ہے استقراء ناقص. استقراء ناقص وہ ہوتا ہے کہ جس میں اکثر جزیات کے تتبع پر اکتفا کیا جاتا ہے. اکثر جزیات کے تتبع پر سارے نہیں، اکثر جزیات دیکھے کہ وہ ایسے ہیں، اکثر
जुजियात देखें तो वो ऐसे اکثر جزیات دیکھ کر ان کی کلی پر حکم کلی لگا دینا کہ سارے ہی ایسے ہیں، یہ استقرار ناقص ہوتا ہے۔ کیا کہ جی استقرار اسی ہوتا ہے کہ ایک کہ کلی کے اکثر جزیات کا حال معلوم کرنا کہ وہ ایسے ہیں، ایسے ہیں تو اکثر کا حال دیکھ کر پھر اس کلی پر حکم لگا دینا کہ اس کلی کے سارے فرد ایسے ہیں، کہ اس کلی کے سارے فرض اس طرح ہیں۔ مثلاً کہ بھئی ہم نے انسان کو دیکھا کہ وہ بھی چبانے کے وقت نچلا جبڑا ہلاتا ہے، فرس کو دیکھا، بکر کو دیکھا وغیرہ ذالکا مما سعد افنوتھلے کے لکھے اے وجدناؤ، جن جن کو ہم نے پایا ہے نا حیوان کے افراد سے، وہ تو سارے ہی کھاتے وقت نچلا جبڑا ہلاتے تھے، تو ہم نے ان اکثر کو دیکھ کر حکم کلی ثابت کر دیا کہ کلو حیوان یحرک فقہ الاسفل عند المضغ، کہ حیوان کا ہر فرد ایسا ہے، حیوان کا اکثر کو دیکھ کر، کس کو دیکھ کر؟ اکثر کو دیکھ کر کیا کہ جی جیسے حیوان اس کا ہم نے افراد دیکھے افراد دیکھیں کہ ہر اس کے جس کو ہم نے دیکھا وہ کھاتے ہوئے نچلا جبڑا ہلاتا ہے، نچلا جبڑا ہلاتا ہے، تو تو جب ہم نے اکثر کو دیکھا کہ ایسا ہی کرتے ہیں، تو ہم نے حیوان جو ان کی کلی ہے حیوان، اس پر حکم کلی لگا دیا کہ حیوان کے سارے فرد ہی ایسا کرتے ہیں۔ سنیں ہی لیکن دیکھنا توجہ کر کہ جب ہم نے اکثر کو دیکھ کر حکم لگایا ہے تو اب جو حکم ثابت ہوا ہے کہ کلی کا ہر فرد ایسا ہے، یہ حکم ظنی ہوگا کہ یقینی؟ کیونکہ کچھ رہ گئے نا پیچھے، انہوں سے پتہ نہیں ہے گا جی، اب ہے تو جو حکم کلی لیکن حکم کلی ظنی، پہلا حکم کلی قطعی ظنی، تو استقرار اور کیڑا حکم ثابت ہویا حکم کلی نہ کہ صرف اے وے کہ او حکم کلی جڑا ہے نا وہ دو قسم ہو گئے، استقرار تام ہے تو حکم کلی یقینی، تو جے کیونکہ جائز ہے کہ کچھ افراد ہوں حیوان کے جن کو ہم نے نہ دیکھا ہو، وہ کھاتے وقت اوپر والا جبڑا ہلاتے ہوں، جیسا کہ مگرمچھ کے بارے میں سنا تھا، اب تو باقاعدہ دیکھتے ہیں لوگ اس کو، جیسے ہی کرتا ہے جی۔ کیا کیا جی؟ کیونکہ جائز ہے کہ حیوانات میں سے کچھ ایسے ہوں جن کو ہم نے نہ دیکھا ہو، جو کھاتے وقت اوپر والا جبڑا ہلاتے ہوں، جیسا کہ مگرمچھ۔ توجہ کرے جی بھائی، اور یا ناقص کی شے ناقص الوا اکتفا کیا جاتا ہے اکثر جزیات کے تتبع کے ساتھ، مجول یکتفا، جیسے ہمارا قول کل حیوان یحرک فقہ الاسفل عند المضغ، اس لیے کہ انسان بھی اسی طرح ہے، فرس بھی اسی طرح ہے، بقر بھی اسی طرح ہے، وغیرہ ذالک ان حیوانات سے کہ پایا ہم نے ان کو حیوان کے افراد سے، او مانا کرو میرے یارو، اور یا استقرار ناقص سے اکتفا کیا جاتا ہے اکثر جزیات کے تتبع کے ساتھ، جیسے ہمارا قول کلو حیوان یحرک فقہ الاسفل عند المضغ، اس لیے کہ انسان بھی اس طرح اور فرس اور بکر بھی اس طرح ہے، وغیرہ ذالک ان سے کہ پایا ہم نے ان کو حیوان کے افراد سے۔ اچھا جی، اور یہ قسم نہیں فائدہ دیتی مگر زن کا، اس تے دلیل اس تے کیونکہ جائز ہے یہ کہ ہو حیوانات سے وہ کہ نہ پایا ہم نے اس کو، کیا ہو وہ کہ نہ ہلاتا ہو، وہ بے حیوانات سے اللہ وہ کہ نہیں پایا ہم نے اس کو، وہ ہو جو حرکت دیتا ہو اپنے فقے اعلیٰ کو چبانے کے وقت، جیسا کہ سنا ہم نے یہ مگرمچھ کے بارے میں، مگر جی
اور یہ قسم نہیں فائدہ دیتی مگر زن کا، کیونکہ جائز ہے یہ کہ ہوں حیوانات سے وہ کہ نہیں پایا ہم نے ان کو وہ کہ جو ہلاتے ہیں اپنے نچلے جبڑے کو اوپر والے جبڑے کو چبانے کے وقت، جیسا کہ سنا ہم نے اس کو مگر مچھ کے بارے میں۔ جی یہ قسم نہیں فائدہ دیتی مگر زن کا، کیونکہ جائز ہے یہ کہ وہ ان حیوانات سے سے اللہ تی وہ حیوانات کہ نہیں پایا ہم نے کہ وہ کہ حرکت دیتا ہو اعلیٰ کو چبانے کے وقت، جیسا کہ ہم نے سنا ہے اس کو تمساح کے بارے میں۔ اور توجہ کری میں اگر ٹور ولا یخفی ان مجہول نہیں معلوم، لا یخفی ان اور معلوم خافے یا یخفا یار، لا یخفی یا یخفا یا یخفی، یخفا نہیں پڑھنا، خافے یا یخفا۔ ولا يخفى أن الحكم بأن الثانية لا يفيد إلا الظن، أنما يصح إذا كان المطلوب الحكم الكلي۔ بس 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 توجہ کرے جوے، یہ جو استقراء ناقص ہے نا، اس میں جو ہم نے کہا ہے کہ یہ زن کا فائدہ دیتا ہے، گل بڑی عام تے بالکل سوکھی جی تے بڑی اوکھی۔ یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ استقراء ناقص کس کا فائدہ دیتا ہے، یہ تب زن کا فائدہ ہے جب استقراء ناقص کے ذریعے حکم کلی ثابت کرنا ہو، تو یہ تب زن کا فائدہ تب دیتا جب ہم نے حکم کلی ثابت کرنا ہو، استقراء کے ذریعے حکم کلی ثابت بے اکثر کو دیکھ کر کلی پر حکم لگائیں بھی سارے فرد ایسے ہیں، چونکہ جائز ہے بعض ایسے نہ ہوں جو ہم نے نہیں دیکھے ہیں، تو اس لیے یہ کس کا فائدہ دیتا ہے، زن کا۔ تو یہ استقراء ناقص زن کا فائدہ تب دیتا ہے جب کہ حکم کلی پر لگانا ہو، حکم کلی ثابت کرنا ہو، حکم کلی ثابت کرنا ہو۔ استقراء تام یقین کا فائدہ دیتا ہے، استقراء ناقص جب کہ اس کے ذریعے کیا کرنا ہو، کلو حیوان جو ہر ایک کو یہ ثابت کرنا ہو، تب یہ زن کا فائدہ ہے۔ اگلی گال لگی آ رہی ہے، اور نہیں مخفی یہ بات حکم اس بات کا کہ ثانی کون نہیں فائدہ دیتا مگر زن کا، محض صحیح ہے یہ بات جب ہو مطلوب و مقصود حکم کلی ہونے وے کہ جائز ہے کہ جو فرد ہم نے نہیں پائے وہ اس طرح نہ ہوں، لہذا یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ سارے ایسے ہیں۔ زن یہ ہے کہ اکثر جو ہم نے دیکھا ہے 99% ایسے ہیں، تو ہو سکتا ہے 100 بھی انجی ہوئے جی، جائز انج نہ ہوئے جی۔ جی اور نہیں مخفی ہے کہ حکم اس بات کا کہ ثانی نہیں فائدہ دیتا مگر زن کا، محض صحیح ہے جب ہو یہ بات جب ہو مطلوب حکم کلی او پلاؤ جی گل سمجھا جی۔ جی بات کہ حکم اس بات کا کہ ثانی نہیں فائدہ دیتا مگر زن کا، محض صحیح ہے یہ بات کہ جب حکم مطلوب حکم کلی ہو۔ جب آگے شابہ جی۔ وَأَمَّا إِذَا اُخْتُفِيَ بِالْجُزْءِ فَلَا شَكَّ أَن تَتَبُّعَ الْبَعْضِ يُفِيدُ الْيَقِينَ بِهِ بل فلا شک انا تتبع أَنَّ تَتَبُّعَ الْبَعْضِ يُفِيدُ الْيَقِينُ بِهِ یقینا بِهِ۔ بس ہاں اگر استقراء ناقص میں جزیات کے ذریعے حکم جزی ثابت کرنا ہو تو یہ تو یقیناً ہے، یہ تو بھئی ایسا بعض جزیات ویکھے نے انج دے ہیں تو انہاں تے حکم لا دئی بھی بعض انج دے ہیں، یہ گل یقینی ہے کہ کوئی نہیں، تو یہ گل اور کی زنی تو تاں جو کلی حکم لائیے تو جے جزی لائیے تو جدو بعض اساں ویکھ لے کہ انج دے نے تو حکم جزی تو ثابت ہو گیا نا کہ اس کلی کے بعض افراد ایسے ہیں، یہ بات تو یقینی ہے کہ کیا کہ جی۔ اور اگر استقراء ناقص کے اور موجبہ کلیہ نہ بنائیے، موجبہ جزیہ بنائیے، استقراء ناقص میں موجبہ کلیہ بنائیں تو پھر زن ہے، موجبہ جزیہ بنائیں تو پھر یقین ہے، یقین ہے، کیونکہ جدو بعض اساں دیکھ لیں بھی انج دینے تو پھر بعض پر حکم جو لگائیں گے وہ تو یقینی ہوگا جی۔ کیا کہ جی یہ جو کہا ہے نا کہ زن کا فائدہ دیتا ہے یہ تب ہے جب حکم کلی ثابت کریں،
جب حکم کلی ثابت جب حکم جزی لگانا ہو حکم جزی لگانا ہو تو پھر تو یقین کا فائدہ ہو. یقین کا فائدہ دیتا ہے. مثلا پچھلا قضیہ اگلے نو چھڑ دو پچھلا ہی ویکھاں جی یہ آخنا کہ بعض الحیوان یحرک فقہ الاسفل عند المضغ یہ یقین ہے کہ کوئی نہیں انہاں بعض وچ کلا فضیل بھی ہے کہ کوئی نہیں جی ہے جی تو ساتھ جی وچ بعض ہے کہ کوئی نہیں تو تھلے والے لانا ہے نا. تو پھر اگر حکم جزی ثابت کرنا ہو تو یقین کا فائدہ دیتا ہے. تو استقراء تام بھی یقین کا فائدہ دیتا ہے. استقراء ناقص میں موجبہ جزیہ بھی جی یقین کا فائدہ دیتا ہے. اور استقراء ناقص میں موجبہ کلیہ ظن کا فائدہ دیتا ہے. اور مولوی بحث کو سمجھ آ رہی ہوں اللہ پلا کر جے وہ. اور بہرحال جب اکتفا کیا جائے حکم جزی کے ساتھ اور موجبہ جزیہ یار موجبہ جزیہ بس نہیں شک اس بات میں کہ بعض کا تتبع فائدہ دیتا ہے یقین کا بھی اس کے ساتھ. کس کے ساتھ اے مطلب جی اور بہرحال جب اتفاق کیا جائے حکم جزی کے ساتھ بس نہیں شک اس بات کا کہ بعض کا تتبع فائدہ دیتا ہے یقین کا حکم جزی کے ساتھ. جی جب اکتفا کیا جائے حکم جزی کے ساتھ پس نہیں شک اس بات کا کہ تتبع بعض کا فائدہ دیتا ہے یقین کا حکم جزی کے ساتھ. ان دی مثال کما یقال حیوان فرس و بعضه انسان وكل فرس يحرك فقه الاسفل عند المضغ وكل انسان ايضا كذلك ينتج قطعا ان بعض الحيوان كذلك. بعض حیوان فرس ہیں اور بعض حیوان انسان ہیں. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ ہاں سارے فرس بھی کھاڑے کے وقت نچلا جبڑا ہلاتے ہیں سارے انسان بھی اسی طرح ہی ہیں. اب ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ بعض الحیوان یحرک فقہ الاسفل عند المضغ کہ نہیں کہہ سکتے؟ ویکھ جل ہے جی. اس کی مثال ہے کہ جیسے بعض حیوان فرس ہیں اور بعض انسان ہیں اور ہر فرس جو ہے یہ اور انسان کھانے کے وقت نچلا جبڑا ہلاتے ہیں. تو اب ہم یہ حکم لگا یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں کیڑا بعض اے حکم جزی ہے نا موجبہ جزیہ یار کی مطلب سالبہ جزیہ موجبہ جزیہ یہ حکم جزی ہوندا ہے موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ حکم کلی ہوندا ہے یار. چلو جی جیسا کہ کہا جائے بعض الحیوان فرس و بعض الحیوان انسان و کل فرس یحرک فقہ الاسفل عند المضغ اور ہر انسان بھی اسی طرح ہے. اے تو نتیجہ دے گا قطعاً اس بات کا کہ بعض حیوان ایسے ہیں جو مانتے نہیں ہیں. جی جیسا کہ کہا جائے بعض الحیوان فرس اور بعض الحیوان انسان اور ہر کل فرس یحرک فقہ الاسفل عند المضغ اور ہر انسان بھی اسی طرح ہے. تو نتیجہ دے گا قطعاً یہ کہ اس بات کا کہ بعض حیوان اسی طرح ہیں یعنی یحرک فقہ الاسفل عند المضغ. جس طرح کہ کہا جائے اے استقراء دی پوری قوالی ہو گئی جی کہ استقراء سارے جزیات کو دیکھ کر حکم لگایا یا بعض کو اکثر کو یا اکثر کو سب کو دیکھ کر لگایا تو یہ حکم کلی ہوگا اور یقینی ہوگا. اور اگر اکثر کو دیکھ کر حکم کلی لگایا ہے تو یہ اور اگر اکثر کو دیکھ کر موجبہ جزیہ بنایا ہے تو پھر یہ یقینی ہے. جی اس طرح کہ کہا جائے بعض الحیوان فرس و بعض الحیوان انسان اور کل فرس یحرک فقہ الاسفل عند المضغ اور ہر انسان بھی اسی طرح ہے. تو نتیجہ دے گا قطعاً اس بات کا کہ بعض حیوان اسی طرح ہیں. جی ومن هذا علم ان حمل عبارة المتن على التوصيف كما هو رواية احسن من حيث الدراية ايضا. چلو جی اذ لیس فیہ ليس فيه شائبة التعریف بالاعم. شارح کہتے ہیں کہ ہماری اس تحقیق سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ متن کی عبارت کو صفت موصوف بنانا جس طرح وہ روایت ہے اسی طرح وہ درایتاً بھی ٹھیک ہے. کیونکہ صفت موصوف بنائیے تو کی معنی بنیا کہ ثابت کرنا حکم ایسا حکم جو کلی ہے. ثابت کرنا حکم کلی ہے کیونکہ اس میں پچھلی گل پھر لگیں گے اس میں. ہاں
شارح کہتا ہے کہ ہماری اس تقریر سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ متن کی عبارت کو توصیف پر حمل کرنا یہ جس طرح کی روایت ہے یہ احسن ہے درایت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ حکم کلی بن رہا ہے نا، کیونکہ اگر بنائے نا ہم اس کو مضاف لیں تو کل پڑھے ہی پھر ہوتا ہے کہ کلی کا حکم ثابت کرنا۔ اب کلی کا جو حکم ثابت کرنا ہے وہ حکم دو قسم ہو سکتا ہے، کیڑا؟ جزئی بھی ہو سکتا ہے جی، تو یہ تعریف عام ہو جائے گی۔ معرف جو ہے اس میں حکم کلی ہے اور تعریف میں جو ہے نا عام ہو گیا، تو اس لیے کہ اس میں تعریف بالعام کا شائبہ کو نہیں ہے، اس میں تعریف کس میں جب ترکیب توصیفی بنائے تو حکم ایسا حکم جو کلی۔ اب وہ دوسری صورت جو بنی تھی کہ کلی کا حکم، اب کلی پر جو حکم ہوتا ہے، حیوان کلی ہے، اس پر جو حکم ہے سارے کلی ہوتے ہیں، مجبہ جزیہ کون ہوتے؟ باجیہ جو مجبہ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ حکم جزی ہوتا ہے نا کہ کلی ہوتا ہے جی؟ عجیب گل ہے یار، بھائی موجبہ جزیت کیا ہوتا ہے؟ سالبہ جزیت اور سلب ایجاب نو چھڑ دے، موجبہ جزیہ تے سالبہ جزیہ تو کی حکم ہے؟ تو دو کلیاں جو حکم کلی ہوتا ہے جی، تو وہ دو بنے تھے جی۔ تو حالانکہ استقراء میں حکم کلی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو معرف جو ہے وہ اس میں حکم کلی ہے، تعریف کے اندر جو ہے وہ عام ہو گیا، حکم کلی بھی اور جزئی بھی، تو یہ تعریف بالعام بنتی ہے۔ جب ترکیب توصیفی بنائے تو عام والا شائبہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں سے اور دیکھو نا درو کہ یعنی مطلوب استقراء اصطلاحی سے نہیں ہوتا مگر کیا؟ سمجھ آئی آپ؟ اور یہاں سے ممن ہاذا، ٹھیک ہے نا، اور اس سے معلوم ہو گئی یہ بات حمل کرنا متن کی عبارت کو توصیف پر جیسا کہ وہ روایت ہے احسن ہے درایت کی حیثیت سے بھی، درایت بھی شاید ہی تحقیق کر کے سمجھنا جی، کیونکہ نہیں ہے اس میں توصیف والی ترکیب میں شائبہ تعریف بالعام کا کوئی کھانے چ پیندی پئی، استقراء کے ذریعے حکم کلی ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ترکیب اضافی بنائے تو کلی کا حکم، تو دو قسم ہے، اب اس میں تعریف بالعام ہو رہی ہے، حالانکہ استقراء میں حکم کلی ہوتا ہے، تو اگر تعریف میں اضافت بنائے تو پھر دو قسمیں بنتی ہیں، حکم کلی بھی جزئی، تو یہ غلط ہو گیا، تو شائبہ ہو گیا تعریف بالعام کا۔ اس لیے صرف ترکیب توصیفی بنائیں تو پھر معرف اور معرف بالکل مساوی ہو جائیں گے، کہ استقراء میں حکم کلی ہوتا اور ثابت بھی حکم کلی ہوا جی۔ جی شابہ جی، اور اس سے معلوم ہو گیا یہ کہ عمل کرنا ہو گئی یہ بات، اس سے معلوم ہو گئی یہ بات کہ حمل کرنا متن کی عبارت کو توصیف پر جیسا کہ وہ روایت ہے احسن ہے درایت کی حیثیت سے بھی، کیونکہ نہیں ہے اس میں شائبہ تعریف عام بالعام کا جی۔ معلوم ہو گئی یہ بات کہ متن کی عبارت کو حمل کرنا توصیف پر جس طرح کہ وہ روایت ہے احسن ہے درایت کی حیثیت سے بھی، کیونکہ نہیں اس میں شائبہ تعریف بالعام کا۔ وتمثیل بیان مشارکت جزئی لآخر فی علت الحکم ہوتا لیثبت فیہ۔ بس تیسری قسم ہے حجت کی تمثیل۔ تمثیل بیان کرنا ایک جزئی کی مشارکت کو دوسری جزئی کے لیے، یہ بیان کرنا حکم کی علت میں تاکہ اس پہلی جزئی میں بھی دوسری جزئی کا حکم ثابت ہو جائے جی۔ تمثیل ایک جزئی کے مشارکت کو ایک جزئی کی مشارکت کو بیان کرنا دوسری جزئی کے لیے، یہ مشارکت کس چیز میں؟ حکم کی علت میں، تاکہ ثابت ہو جائے پہلی جزئی میں، اور جن مشارکت کر رہے ہیں ہم حکم کس میں؟ اس پہلی جزئی میں بھی حکم ثابت ہو جائے۔ پھر ایک باری تمثیل ایک جزئی کی مشارکت کو بیان کرنا دوسری جزئی کے لیے حکم کی علت میں تاکہ ثابت ہو جائے وہ حکم دوسری جزئی میں اور پہلی جزئی میں، وہ جب بیان و مشارکت جزئی اے پہلی جزئی لے آخر ہے دوسری ہو بھلا بھی حکم ثابت ہو جائے۔ چلو مانا کرو پھر شرح پڑھو کو سمجھ آؤ جائے۔ اور تمثیل
بیان کرنا او یو قیاس او فقہالا او بلا تھی وے اور تمثیل بیان کرنا ایک جزی کی مشارکت کو دوسری جزی کے لیے حکم کی علت میں تاکہ ثابت ہو جا حکم اس میں او پہلی جزی وچ جنوں دوجی نال شریک کر رہے ہیں جی اور تمثیل بیان کرنا جزی کی مشارکت کو دوسری جزی کے لیے حکم کی علت میں تاکہ ثابت ہو جائے حکم پہلی جزی میں اور تمثیل بیان کرنا جزی کی مشارکت کو دوسری ایک جزی کی مشارکت کو دوسری کے لیے حکم کی علت میں تاکہ ثابت ہو جائے حکم پہلی جزی میں شابہ جی وتم قولہ والتمثيل بيان مشاركة جزئي لآخر في علة الحكم ليثبت فيه أي ليثبت الحكم في الجزء الأول بس علامہ نے کہا تھا نا لیثبت فیہ شارح کہتے ہیں ہوا ضمیر کا مرجع ہے حکم فی ہے کس میں جزی اول میں کیا کہ شارح کہتے ہیں کہتا ہے لیثبت کی ضمیر کا مرجع ہے حکم ثابت ہو جائے حکم فی ہے اس میں یعنی جزی اول میں قول ماتن کا والتمثیل الی آخرہ قول ماتن کا والتمثیل الی آخرہ یعنی تاکہ ثابت ہو جائے حکم یعنی تاکہ ثابت ہو جائے حکم جزی اول میں اور جنوں دوجے دا شریک کر رہے ہیں علت وچ قول ماتن رحمہ اللہ کا اور تمثیل الی آخرہ یعنی تاکہ ثابت ہو حکم جزی اول میں قول ماتن کا بعد تمثیل الی آخرہ یعنی تاکہ ثابت ہو حکم جزی اول میں وفی عبارت اخرى تشبیہ جزئی بجزئی فی معنی مشترک بینہما لیثبت فی المشبہ الحکم الثابت فی المشبہ به المعلل بذلك المعنى بس شارح کہتا ہے ایک تعریف تے ہوئے ایک اور بھی تعریف ہے تے دوواں دا مطلب کوئی ہے او کیے تشبیہ دینی ایک جزی کو دوسری جزی کے ساتھ معنی میں ایسا معنی کہ مشترک ہے دونوں جزیوں میں تاکہ ثابت ہو جائے حکم مشبہ میں حکم جو ثابت ہے مشبہ بے میں جو ثابت ہے مشبہ ایسا حکم جو معلل ہے اسی معنی مشترک کی وجہ سے جی اس کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ایک جزی کو تشبیہ دینا دوسری جزی کے ساتھ معنی میں ایسا معنی جو مشترک ہے ان دونوں کے درمیان وہ علت مشترکہ یار اور کیڑی شے تاکہ ثابت ہو جائے جنہوں تشبیہ دیتی ہے اے بن گئی مشبہ تے دوسری جزی کے بن گئے ثابت ہو جائے مشبہ میں حکم جو ثابت ہے کس میں ثابت ہے مشبہ بے میں ایسا حکم کہ جس کی علت وہی معنی مشترک ہے کوئی ایسا حکم ہو کی علت وہی معنی مشترک ہے ہاں کو مثال بھی آنی پی وہ اور عبارت اخرى میں مطلب انج بھی تعریف کر سکتے ہیں مطلب تشبیہ دینی ایک جزی کو دوسری جزی کے ساتھ کس کے ساتھ دوسری جزی کے ساتھ معنی میں ایسا معنی جو مشترک ہے ان دونوں کے درمیان تاکہ ایک کیوں دینی تشبیہ تاکہ ثابت ہو جائے مشبہ میں حکم ایسا حکم جو ثابت ہے مشبہ بے میں ایسا حکم جو معلل ہے اسی معنی مشترک کے ساتھ او مشبہ بے وچ حکم دی علت اوہ معنی تے اے معنی اگاں میں پایا گیا لہذا حکم آکھیا میں ادھر بھی جانا ہے جی اور عبارت اتھے نہیں رہنا تشبیہ دینا ایک جزی کو دوسری جزی کے ساتھ معنی میں ایسا معنی جو مشترک ہے ان دونوں کے درمیان تاکہ ثابت ہو مشبہ میں حکم ایسا حکم جو ثابت ہے مشبہ بے میں ایسا حکم جو معلل ہے اسی معنی مشترک کے ساتھ شابہ جی عبارت میں تشبیہ دینا ایک جزی کو دوسری جزی کے ساتھ معنی میں ایسا معنی جو مشترک ہے ان دونوں کے درمیان تاکہ مشبہ میں حکم
ثابت ہو، ایسا حکم جو ثابت ہے مشبہ بے میں، ایسا حکم جو معلل ہے اس معنی مشرک کے ساتھ۔ شاباش جی۔ كما يقال النبيذ حرام لأن الخمر حرام وعلة حرمة الخمر الإسكار وهو موجود في النبيذ۔ اچھا جی، مثال دیں دینی جیسا کہ کہا جائے اے دعوی کہ نبیذ حرام ہے، کی نبیذ حرام ہے، میں کھجوراں دا پانی جڑا نشے دی حد تک پہنچ گیا ہے، اے نبیذ مرادی کھجوراں دا شیرہ جڑا شدی حد تک پہنچ گیا ہے، اے مراد ہے کہ نبیذ حرام ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ خمر حرام ہے، اس لیے کہ خمر حرام ہے، کیا کہ جی، جیسا کہ اس کی مثال ہے نبیذ حرام ہے، یعنی انگوراں دی کھجوراں دی شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، اس لیے کہ کہ خمر حرام ہے۔ خمر یاد ہے ساڑھے نزدیک کیڑی شے ہوندی ہے؟ چلو بڑی گل ہے، علت حرمت خمر۔ اچھا جی، خمر کیوں حرام ہے؟ اس کی علت ہے اسکار، اس کی علت ہے اسکار، نشہ دینا، اور یہ اسکار تو موجود ہے نبیذ میں بھی، تے لہٰذا پھر نبیذ بھی حرام ہو گیا۔ ساڈے نزدیک خمر حرام ہے نس نال، باقی ساریاں شراباں حرام نے قیاس نال۔ اس طرح اور بھی جڑی جڑی شے نشے والے جن دے وچ بھی اسکار ہے وہ سارے کی نے جدوں نشے دی حد تک پہنچ جانا۔ مثال نبیذ حرام ہے اس لیے کہ خمر حرام ہے، اور خمر کے حرام ہونے کی علت اسکار ہے، اور اسکار موجود ہے نبیذ میں بھی، لہذا جتنی اور شرابیں ہیں ان کے اندر اسکار موجود ہے، لہذا وہ ساری ساری حرام ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے جیسا کہ کہا نبیذ حرام ہے اس لیے کہ خمر حرام ہے، اور خمر کے حرمت کی علت اویو معنی مشترکو، اور خمر کے حرمت کی علت اسکار ہے، اور اسکار موجود ہے نبیذ میں بھی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے نبیذ حرام ہے اس لیے کہ خمر حرام ہے، اور خمر کی حرمت کی علت اسکار ہے، اور اسکار موجود ہے نبیذ میں بھی۔ جی، جیسا کہ کہا جاتا ہے نبیذ حرام ہے اس لیے کہ خمر حرام ہے، اور خمر کی حرمت کی علت اسکار ہے، اور وہ اسکار موجود ہے نبیذ میں بھی۔ جی، وَفِي الْعِبَارَتَيْنِ تَسَامُحٌ۔ اچھا ایک منٹ میں پھر پڑھ دیں شرح اے ویکھے نا پچھوں تمثیل معرفی کی تمثیل معرف ہے، جزی کی مشارکت دوسری جزی کے لیے مشارکت بیان کرنی کی، مشارکت بیان کرنی، اے مصدری معنی کا کوئی نہیں جی جی، جی، تے پیچھے کی آکھے سی جزیات کا تصفح کرنا، وہ بھی کی سی مصدری معنی سے، اے دوسری تعریف کی تھی ایک جزی کو دوسری جزی کے ساتھ تشبیہ دینا، اے تنے پھڑ لا تھوڑا کا ٹور۔ وفي العبارتين تسامح فإن التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ذلك البيان والتشبيه۔ بس شارع کہتا ہے گل مک گئی ہے، اے عبارت متن دی عبارتاں ہوتے ہیں کوڈی کوڈی ایویں نہ لکھ دیتا بھی گزارا ہو جانے سے انہاں کہ دسنا تک ہے نا بھی شرح لکھی دونوں عبارتیں ایندیاں تفسیر ایک اوتے تے جڑا وفی عبارت نخرا بیان کرنا تشبیہ دینا، ان دونوں عبارتوں میں تسامح ہے، وجہ کی ہے تسامح اس واسطے کہ تمثیل صرف بیان کرنا تے تشبیہ دینا نہیں، تمثیل نام ہے حجت کا، وہ حجت جس کے اندر یہ بیان اور تشبیہ واقع ہوتا ہے، نہ کہ یہ خود عین تشبیہ اور بیان ہے۔ اے تسامحی جی کیا کہ جی، اور عبارت میں تسامح ہے وہ یہ ہے کہ تمثیل نام ہے، اور باجو تین قسمہ کندیاں نے حجت دیا نے جی، تین قسمہ کندیاں نے حجت دیا، تو تمثیل حجت ہے، وہ حجت جس میں
بیان کر یہ بیان ہے، بیان مشارکت ہے اور تشبیہ جزی ہے، نہ کہ تمثیل این بیان تے این تشبیہ ہے۔ بھی ہے اے مسامتی جی سنے ہی تے پیچھے بھی ہو جڑا نا او پچھو آکھے سی او بلا بھی او مستنبت کیتا ہونا اوے نہ پھر آپ تعریف کیتی سی کیڑی نہیں اے جڑی سی فل استقرا ہو بل حجت اللہ تی اور پیچھے جڑی شارع کیتی سی تعریف کیوں جی شرح کیتی شروع استقرا وہ حجت ہے، وہ حجت کے دلیل پکڑی جاتی اس میں جزیات کے حکم سے جزیات کی کلی کے حکم پر تو استقرا حجت ہے، استقرا حجت ہے جی سنے ہی یہ وہ تعریف ہے جس پر غبار کوئی نہیں ہے۔ تو اے جڑیاں باقی دو تعریف جڑی تعریف مصنف نے کیتی مستنبت ان دے وچ کی ہے غبار ہے او اے سی کہ بھئی او جڑا ہے نا بھئی او تصفو کرنا، تو استقرا حجت ہے، استقرا این تصفو نہیں ہے۔ اسی طرح تمثیل حجت ہے، این بیان تے این تشبیہ نہیں ہے۔ اور سمجھا جے او تسامو حضرت علامہ تسامو صاحب دھیان کرو چلو جی اوکے دیکھیں اور دونوں عبارتوں میں تسامو ہے کیونکہ تمثیل وہ حجت ہے، اللہ تی وہ حجت واقعہ ہے، اس حجت میں یہ بیان اور یہ تشبیہ ان دے وچ واقعہ ہے، عین اے نہیں جی۔ اور دونوں عبارتوں میں تسامو ہے کیونکہ تمثیل وہ حجت ہے، وہ حجت کے واقعہ ہے، اس میں یہ بیان اور یہ تشبیہ۔ اور دونوں عبارتوں میں تسامو ہے کیونکہ تمثیل وہ حجت ہے، وہ حجت کے واقعہ ہے، اس میں یہ بیان اور یہ تشبیہ۔ شاباش جی وقد عرفت دھیان کرنا جب التسامح فی تعریف الاستقراء، اور تحقیق تو پہچان چکا ہے نقطہ تسامو میں استقراء کی تعریف میں کہ اتھے نقطہ کی سی کہ او اے سی کے علامے نے یہ تصفو اس لیے کہا ہے کہ استقراء جو حجت ہے اور استقراء کا تو لغوی معنی ہوتا ہے تصفو، تو اس کی تعریف تتبع کے ساتھ تصفو کے ساتھ اس لیے کی کہ استقراء کو جو نقل کیا منطقیوں نے حجت کے لیے تو یہ ارتجال نہیں ہے بلکہ مناسبت ہے، یہ ارتجال نہیں ہے بلکہ اور مناسبت کل پڑھا سی یہ جی ارتجال نہیں ہے مناسبت ہے، بلکہ مناسبت ہے کہ اس کے اندر تصفو پایا جاتا ہے، تتبع پایا جاتا ہے، اس لیے وہ تعریف کی تھی۔ تو کہتے ہیں یہ نقطہ پیچھے پہچان چکے ہو جی، اور تحقیق پہچان چکا ہے تو نقطہ تسامو میں تحقیق پہچان چکا ہے تو نقطہ تسامو میں استقراء کی تعریف میں استقراء کی تعریف اور نہیں سمجھ آئی ہو کل دسی سی ایک گل سوال سی کہ استقراء حجت ہے جی این تصفو نہیں ہے تو شارع نے کیوں کیتا ہے میں وہ اس واسطے کہ دسنے واسطے کہ منطقیوں کے ہاں استقراء جس کا لغوی معنی تتبع اور تلاش ہے اس کو استعمال کیا حجت کے لیے، تو یہ نام جو استعمال کیا ہے یہ ارتجال نہیں ہے بلکہ مناسبت ہے۔ یہ نقطہ پہلے بھی آئے ہوں اسی کہنے تینوں نو کٹھا کر کے نقطہ بیان کر دیں وَنَقُولُ اور تحقیق پہچان لیا تو نے نقطہ تسامو میں استقراء کی تعریف میں، تحقیق تو نے پہچان لیا ہے نقطہ تسامو میں استقراء کی تعریف میں جی او وحیان التسمیہ علی سبیل النقل لا علی طریق الارتجال جی ونقول ها هنا كما ان العكس يطلق على المعنى المصدري اعني التبديل وعلى القضية الحاصلة بالتبديل كذلك التمثيل يطلق على المعنى المصدري وهو التشبيه والبيان المذكوران وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك التشبيه والبيان۔ بس ہم کہتے ہیں یہاں بھی ایک نقطہ آپ کو سمجھاتے ہیں تینہ دا کٹھا کہ جیسا کہ پیچھے گل گزر گئی ہے کہ عکس اور پیچھے کل بھی آیا کہ عکس بولا جاتا ہے معنی مصدری پر کیڑی شے تبدیل، اور عکس بولا جاتا ہے اس قضیے پر بھی جو حاصل ہوتا ہے تبدیل کے سبب سے۔ کیا کیا جی
شارح کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہاں بھی ہم کہتے ہیں یہاں کہ جیسے جیسے عکس اس میں دو معنی تھے دو معنی تھے کہ عکس کا مصدری معنی عکس بولا جاتا ہے مصدری معنی پر بھی، مصدری معنی پر بھی، میری مراد کیا تبدیل، اور عکس اس قضیے کو بھی کہتے ہیں جو تبدیل سے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، یا اسی طرح تمثیل، اسی طرح تمثیل یہ بولا جاتا ہے مصدری معنی پر بھی، وہ کون؟ تشبیہ اور بیان، اور تمثیل بولا جاتا ہے اس حجت پر بھی جس میں یہ تشبیہ اور بیان واقع ہے، جی میں اوتھے دو معنی سن ایتھے بھی، ہاں جی شابہ جی کیا کہ جی جیسے اسی طرح تمثیل بولا جاتا ہے معنی مصدری پر، اور تمثیل کا معنی مصدری ہے تشبیہ اور بیان، یہ بولا جاتا اور حجت پر، یعنی تمثیل بولا جاتا ہے حجت پر، وہ حجت کے واقعہ ہے اس میں یہ تشبیہ اور یہ بیان۔ شابہ جی سمجھے گل، اور ہم کہتے ہیں اور پیچھے عکس وچ نا دو معنی کیتے سن شارے نے، ایتھے سارے میں جو دو معنی مصدری معنی تے مصطلح معنی تے پھر گل نبڑ جائے دی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں جیسا کہ یہ بات کہ لفظ عکس بولا جاتا ہے معنی مصدری پر، وہ کیڑے میری مراد تبدیل اور بولا جاتا ہے قضیے پر، وہ قضیہ یا ایسا قضیہ جو حاصل ہونے والا ہے تبدیل کے ساتھ، ان معنی کرو۔ اور ہم کہتے ہیں یہاں جیسا کہ یہ بات یہاں بھی تمثیل تے استقرار میں ہم کہتے ہیں جیسا کہ پیچھے آکھیا سی، یہ بات کہ لفظ عکس بولا جاتا ہے معنی مصدری پر، میری مراد تبدیل اور قضیہ پر، ایسا قضیہ جو حاصل ہونے والا ہے تبدیل کے سبب۔ شبہ ہم کہتے ہیں یہاں جس طرح کہ یہ بات کہ عکس بولا جاتا ہے معنی مصدری پر، میری مراد تبدیل اور قضیہ پر، ایسا قضیہ بے عکس لفظ عکس بولا جاتا ہے معنی مصدری پر اور بولا جاتا ہے اور قضیہ پر، ایسا قضیہ جو حاصل ہونے والا ہے تبدیل کے ساتھ۔ اسی طرح لفظ تمثیل بولا جاتا ہے معنی مصدری پر اور وہ تشبیہ اور بیان مذکوران ہیں۔ آپ پیچھے آنا جو ہن پڑے ہان اور لفظ تمثیل بولا جاتا ہے حجت پر، وہ حجت کے واقعہ ہے اس حجت میں یہ تشبیہ اور بیان، دو معنی کریں۔ شابہ ٹرو کسی پاسے لاؤ گل نو خدا دیو بندیو۔ اور وہ تشبیہ اور بیان مذکوران ہیں، اور اسی تمثیل بولا جاتا ہے حجت پر، وہ حجت کے واقعہ ہے اس میں یہ تشبیہ اور بیان۔ اور اسی طرح تمثیل بولا جاتا ہے معنی مصدری پر، اور وہ تشبیہ اور بیان مذکوران ہیں، اور اسی طرح تمثیل بولا جاتا ہے حجت پر، وہ حجت کے واقعہ اس میں یہ تشبیہ اور یہ بیان۔ شابہ جی فما ذکرہ تعریف للتمثیل بالمعنى الاول ویعلم ويعلم المعنى الثاني بالمقایسات ادوگین۔ مقایسات۔ اچھا جی توجہ کریں کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے تمثیل کی وہ معنی مصدری کے ساتھ کی ہے، کس کے ساتھ؟ معنی مصدری کے ساتھ کیا۔ باقی رہے گی تمثیل کے بھئی وہ حجت ہے جس میں یہ بیان ہے، آندنی کیا سرال سمجھ لو وہ سیانے بندے ہو تسی جی۔ ہاں جی کیا کہ جی مصنف رحمہ اللہ نے جو تمثیل کی اور کو سمجھ آندی پہ کوکو جی وہ معنی مصدری کے اعتبار سے کی ہے، کیتی نہیں اور بیان و مشارکت نہ یا تشبیہ و جزی نہ کے بھی دوجی عبارت میں نال لالو سمجھو بزرگاں یہ کا کیے جی، تو یہ تعریف کی ہے کس اعتبار سے؟ معنی مصدری کے اعتبار سے۔ اور جو دوسری تعریف ہے کہ وہ حجت اندر نے کیا سمجھ لو جی، اور پس وہ شے ذکر کیا اس کو مصنف نے تعریف تمثیل کے لیے معنی اول کے ساتھ، اور جانا جائے گا معنی ثانی مقایسہ کے ساتھ جی۔ بس وہ شے کے ذکر کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اس کو تعریف تمثیل کی معنی اول کے ساتھ، اور جانا جائے گا معنی ثانی مقایسہ اور حجت جی کے ساتھ۔ صحابہ نے کیا قیاس کر کے مصنف رحمہ اللہ نے تعریف ہے تمثیل کے لیے معنی اول کے ساتھ، اور جانا جائے گا کیونکہ مصدری نے معنی بیان کیتا
وہذا اور جانا جائے گا معنی ثانی مقاید یعنی دوجی تعریف کیڑی کہ الحجت اللاتی یقع فیہا ذالک التشبیہ والبیان وہذا هذا كما عرفه قل کیوں ہے عرف المصنف العكس بالتبديل بس کہتے ہیں یہ ایسی ہے جیسے مصنف نے تو عکس کی تعریف کی تھی کس کے ساتھ تبدیل کے ساتھ پیچھے دیکھ لو نا تو لیکن عکس سے مراد وہ قضیہ بھی ہوتا ہے یہ خود سمجھا گیا تھا اسی طرح یہاں تعریف کی ہے بیان اور تشبیہ کے ساتھ لہذا اس سے مراد حجت بھی یہ حجت بھی ہوتی ہے یہ خود سمجھی جائے گی کیونکہ تین قسمیں کتنی نے حجت یا تین قسمیں نے کیا کہ جی مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں شارح و شارح کہتا ہے کہ جیسے مصنف نے تعریف کی تھی نا عکس کی پیچھے دیکھ لو یار تبدیل جی پیچھے دیکھ لو تعریف کیا کی تھی عکس دی جی تبدیل ہے کہ کونی تبدیل تے لیکن شارح دسیا سی کہ بے اے تبدیل بھی ہے تے بولیا جاندا ہے تے اس قضیے تے بھی بولیا جاندا ہے جڑا تبدیل تو بعد تے آندے نے ایویں ایتھے بھی سمجھ لو کہ تمثیل بیان تے تشبیہ بھی ہے تے تمثیل او حجت بھی ہے جیسا کہ اور یہ جیسا کہ تعریف کی مصنف نے عکس کی تعریف کی مصنف نے عکس کی تبدیل کے ساتھ تبدیل کے ساتھ ہاں جی شابہ جی اور یہ جیسا کہ تعریف کی مصنف رحمہ اللہ نے عکس کی تبدیل کے ساتھ جی جیسا کہ تعریف کی مصنف رحمہ اللہ نے عکس کی تبدیل کے ساتھ وکس علیہ الحال فیما سبق فی الاستقراء بس کہتے ہیں اب اسی قیاس کر اسی پر حال اس میں جو گزر گیا استقراء میں استقراء کے اندر یہ تقریر نہیں کی تھی کہ بھئی وہاں تو صرف یہ کہا تھا کہ اس میں تسامح ہے صرف تو تسامح کا باعث یہ تھا کہ ارتجال نہ سمجھ آئے بلکہ مناسبت ہو جائے لیکن کہتے ہیں کہ یہ بات اب وہاں لے جائیں کہ ماتن نے تو تعریف کی ہے تصفح اور دوسری تعریف کہ استقراء وہ حجت ہے یہ قیاس کے ساتھ سمجھ آ جائے گا کیا کہ جی شارح کہتا ہے اسی پر قیاس کر لیں پچھلی تقریر استقراء میں کہ علامہ نے استقراء کی تعریف کی تصفح الجزیات کیا تصفح الجزیات تو باقی دوسرا معنی کہ استقراء اس حجت کو کہتے ہیں جس میں جزیات کا تصفح ہوتا ہے تو یہ خود سمجھ لیں یہ قیاس کے ساتھ سمجھ آ جائے گی اور قیاس کاری سی پر حال اس میں جو گزر گیا ہے استقراء میں اگے حاضا خذ حاضا آندھے نو پھاڑنا ویگا سا پھر کہ میں نکتے کڈے نہیں بچو کتھوں دے کتھوں جی اور قیاس کر تو اس پر حال اس میں جو گزر گیا ہے استقراء میں خذ حال شابہ نکیو قیاس کر اس پر تو حال کو اس میں جو گزر گیا استقراء میں ولیکن لا يخفى ان معلوم لا يخفى ان المصنف عدل في قال معلوم عدل في تعريف الاستقراء والتمثيل عن المشهور الى المذكور دفعا لهذا التوهم بالتسامح وهل هو الا کر على ما فر عنه لیکن شارح کہتا ہے پھر اپنی طرف چونڈی بڑھن لگا ہے کہتا ہے کہ مصنف نے نا جو مشہور تعریفیں ہیں کہ استقراء وہ حجت ہے استقراء تمثیل وہ حجت ہے یہ تعریفیں اس لیے چھوڑی تھی کہ ان میں تسامح تھا ان میں آندے نے جیڑی شاہ کو نسیاں دے وچ پھسیا جیڑی شاہ کو اپنی تعریفاں جو تسامح آ گیا پھر ہاں جی کیا کہ جی شارح کہتے ہیں کہ مشہور تعریفیں کہ استقراء وہ حجت ہے توفیوں تے تمثیل وہ حجت ہے ان پر کوئی تسامح کے اعتراض ہوتے تھے کیا ہوتے تھے اس لیے نئی تعریفیں کی ہیں کہ تھے بھئی تسامح بڑھ گئے یہ جیڑی شاہ کو نسیا ہے نا پھسے ہے جی جی اور لیکن نہیں مخفی یہ بات کہ مصنف رحمہ اللہ نے عدول کیا استقراء اور تمثیل کی دونوں تعریفوں میں مشہور سے کیڑا کہ وہ دونوں حجت ہے مذکور کی طرف کیڑا مذکور بھی وہ تصفح ہے تے اے بیان ہے واسطے دفع کرنے کے اس توہم کو تسامح کے ساتھ اور نہیں ہے یہ حل نافیہ نہیں ہے وہ مگر کررا میں پھنس گیا اس شے پر کہ بھاگا اس شے سے اس میں واقعہ ہوگا جس سے بھاگا جی
اور لیکن نہیں مخفی یہ کہ مصنف رحمہ اللہ نے اور جی میں آکھدا ہے بھی تو یار انہوں کو تاں نسیا سے بھی کوئی اچھا کام کریں گے تو انہوں والا کام ہی کیتا ہے. اور یہ بکری کی آکھے سی واجہ و شامی اس آگے جو اندر کو یہ کام کرنا تو چھڑایا کیوں صحیح ہے اتھی چنگی سا ہون تک میں نے کھا کے میری جان چھٹ جاندی تو چھری پھڑ کے آ گیا حضرت علامہ صاحب جی. اور لیکن نہیں مخفی یہ اس آگے وہ بسم اللہ تو بغیر کھاؤ سی میں بسم اللہ پڑھ کے کھاواں گا. ہاں جی. اور لیکن نہیں مخفی یہ بات کہ مصنف رحمہ اللہ نے عدول کیا استقراء تمثیل کی تعریف میں مشہور سے مذکور کی طرف واسطے دفع کرنے استواہم کے تساموں کے سم اور نہیں ہے یہ مگر پھنسنا واقع ہونا اس شے پر کہ باغا ہے اس شے سے شابہ و نکیو شابہ. یہ بات کہ مصنف رحمہ اللہ نے عدول کیا استقراء اور تمثیل کی تعریفین میں مشہور سے مذکور تک بھی اے تمثیل بیان تے تصفو اے کیتیاں تے بے تمثیل وہ حجت ہے استقراء وہ حجت ہے یہ چھوڑی ہے دفع کرنے کے لیے استواہم کے لیے تساموں کے ساتھ بھی انہوں نے تساموں سی اور نہیں ہے وہ مگر واقع ہونا اس شے پر باغا ہے وہ اس شے سے.